امام علی مقام کے پاس پہنچا. جب امام حسین کے پاس امام مسلم کا خط آیا تو امام حسین نے کوفہ جانے کا پورا پلان کر لیا. آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے تھے، وہ ایام حج ہی تھے، لیکن آج آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے حج اس سال ترک کرنا ہے، حج نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر میں حج کے مجمع میں جاتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کے آدمی خاموشی سے آ کر مجھے شہید کر دیں اور مکے کی حرمت پامال ہو. تو چونکہ آپ پہلے 25 حج کر چکے تھے، آپ پہ حج فرض بھی نہیں تھا، تو امام نے بہت جلدی کی کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں. جب آپ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر یہ پیشانی چوم چوم کر روتے تھے اور کہتے تھے مت جائیے آپ، وہ لوگ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، آپ نہ جائیں وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے. بالآخر امام نے فرمایا یہ مسلم کا خط ہے. انہوں نے کہا حالات سب اچھے ہیں، صحیح ہے، کوفہ والوں نے کوئی بے وفائی نہیں کی ہے، سچی بات لکھی ہے. اب ان کو تجربہ ہو گیا ہے، وہ بدل گئے، وہ تبدیل ہو گئے، انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، سدھر گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے اب انہوں نے یہ خط لکھا ہے میں جاؤں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے عبداللہ ابن عباس، ان کے بارے میں آیا کہ وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا انہوں نے رویا. حضرت عبداللہ ابن عمر پیشانی چوم کے کہتے تھے اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے ہمارے نزدیک، آپ ابن رسول ہیں، آپ کے سوا کون ہے رسول اللہ کی اتنے قریبی رشتے میں، کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہیں، آپ نہ جائیں. بہت کہی گئی. امام نے فرمایا اب یہ خط مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے. بالآخر امام پاک 8 ذی الحجہ کو یا 3 ہی ذی الحجہ کو 2 قول ملتے ہیں کہ مکہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ راستے میں تھے، ایک شاعر جس سے شاعر اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت فرزدق نام کا شاعر، مولا علی کی شان میں بڑا قصیدہ انہوں نے لکھا. سید سجاد امام زین العابدین کی شان میں بہت خوبصورت قصیدہ انہوں نے لکھا. وہ قصیدہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو ان سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا تم کوفہ سے آ رہے ہو تو کوفہ کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. ایک جملے میں انہوں نے پوری بات سمیٹ دی. بہرحال امام نکل چکے تھے اور امام تشریف لے گئے. راستے میں پتہ چلا امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت ہو گئی. آپ نے انا للہ پڑھی، کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا. اب آپ نے چاہا کہ کیا کریں، مشاورت ہوئی، مشورہ ہوا. اس مشاورت کے اندر امام کو کچھ لوگوں نے کہا واپس جانا چاہیے. امام نے ان کا مشورہ مان کر فرمایا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں. لیکن امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم مسلم کا بدلہ لیں گے. تو امام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا یہ ساری چیزیں صرف بہانے ہیں، حقیقت میں تو وہی ہونا تھا جو لکھا جا چکا تھا. امام پاک نے سفر جاری رکھا اور ابھی امام پاک جو ہے کوفہ سے کچھ دور کے فاصلے پر تھے کہ یزید کا 1000 پر مشتمل ایک لشکر جس کا قائد حر ابن یزید، ان کو لوگوں نے تمیمی بھی لکھا ہے اور رہائی بھی لکھا ہے. تو بہرحال وہ آئے اور امام علی مقام سے کہا کہ میں آپ کو قیدی بنانے آیا ہوں. امام پاک نے اس کو فرمایا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، کیا تو مجھے قیدی بنائے گا؟ بہرحال بہت سی باتیں ہوئی اور پھر امام پاک نے اس کے گھوڑوں کو، اس کی سپاہ کو پانی پلایا. وہ محب اہل بیت پہلے سے تھا لیکن نوکر یزید کا تھا. یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ امام میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو قیدی بناؤں، لیکن 1000 لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر میں آپ کو تھوڑی رعایت کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا کر کے چگلی کر دیں گے، میرے لیے مسائل ہو جائیں گے. تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، دن کو میں ساتھ لے جاؤں گا آپ کو، شام کے وقت امام آپ یہ کہنا کہ ہمیں قیام کرنا ہے اور قیام عورتیں میرے ساتھ ہیں، بے پردگی نہ ہو جائے تو بے پردگی کا عذر کر کے آپ دور ٹھہرنا اور پھر اس کے بعد آپ خاموشی سے رات کو نکل جانا. تو کم سے کم یہ ہوگا کہ یہ چگلی بھی نہ کر سکیں گے اور میرے اوپر کوئی، میری آخرت بھی خراب نہیں ہوگی.
امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہاں سے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نکلے، اور نکلنے کے بعد رات بھر چلتے رہے۔ صبح کو جب آپ واپس آئے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر پہنچے۔ پھر دن کو قیام کیا، پھر یہی بات اس نے کہا آپ گئے نہیں، کہا گئے تھے لیکن جہاں گئے تھے وہیں آ گئے۔ پھر دوسری رات ایسی ہوا، پھر تیسری رات ایسی ہوا۔ جب تیسری رات کو بھی آپ رات بھر چل کر کے صبح کو واپس وہیں پہنچے تو امام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، معلوم کرو یہ زمین کا نام کیا ہے۔ جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہاں سے کہیں جانا نہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آیا ہے کہ جب امام نے فرمایا کہ گھوڑوں سے سواریوں سے سامان اتارو اور خیمے لگا دو، تو یہاں تک لکھا مورخین نے، بعض مورخین نے، کہ جب وہاں خیمے لگائے گئے تو وہاں سے تازہ خون نکلا۔ سیدہ زینب پاک رونے لگی، بھیا یہاں سے تو خون نکلتا ہے۔ فرمایا بہن یہ کربلا کی زمین ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے شہزادے علی اکبر سے اور غازی عباس سے کہ دونوں پتہ لگاؤ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے پتہ لگاؤ۔ تو اس وقت کہا گیا بجان کیوں؟ تو کہا کہ معلوم کرو کہ اس کی رقم کتنی ہوتی ہے اور اس کی رقم ادا کرو، زمین کی رقم ادا کرو۔ تو مولا علی اکبر نے پوچھا بابا ہم ایک جگہ تو نہیں رکے، پہلی جگہ ہم تو مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک کئی جگہوں پر رکتے آئے ہیں، لیکن آپ نے کسی جگہ کا پیسہ ادا نہیں کیا۔ فرمایا بیٹا ہم وہاں خیمے لگایا تھا ہم نے، اور ہم مسافر تھے، چند گھنٹے کے لیے، چند وقت کے لیے، چند ساعتوں کے لیے ہم رکے، اس لیے ہم نے وہاں کے پیسے ادا نہیں کیے۔ لیکن جہاں مسلمانوں کی قبریں بنتی ہے تو اسے اس کی زمین کا پیسہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بیٹا یہاں اب ہم نے قیامت تک رہنا ہے، اس لیے اس زمین کا پیسہ ادا کرو، اس کی رقم ادا کرو، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہیں، یہاں ہماری قبریں بنے گی۔ بہرحال پھر اس کے بعد مورخ لکھتے ہیں کہ محرم شریف کی 2 تاریخ تھی، 2 تاریخ کو امام علی مقام کربلا میں پہنچے۔ 2 تاریخ سے لے کر کے 6 تاریخ تک آپ کربلا شریف میں رہے، اور مسلسل کوفہ سے خطوط آتے رہے اور خطوط جاتے رہے۔ بہرحال ایک خط ایسا آیا کہ آپ کچھ بھی کریں یزید کی بیعت کریں، باقی ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ امام نے وہ خط پھینک دیا، اور خط پھینک کر کے فرمایا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے لشکر تو روز آنا ہی آ رہے تھے کیونکہ ان کا ارادہ ہی ناپاک تھا۔ آخری میں یہ ہوا کہ عمر بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص جیسے جنتی صحابی کا جہنمی پلید بیٹا عمر بن سعد، اس کو رے کا حاکم بننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے رے کی حکومت لکھی ہوئی تھی۔ رے کا آج جو نیا نام ہے وہ تہران ہے، جو بہت بڑا شہر ہے ایران کا، تو وہاں کا وہ حاکم بننا چاہتا تھا، اس کی لالچ میں وہ آیا تھا۔ اس طریقے سے شمر وہ بھی ابن زیاد کا گرگا تھا اور بڑا چمچا تھا۔ شمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ عمر بن سعد جو ہے وہ حسین کے ساتھ رات رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، مارنا نہیں چاہتا، اگر یہ ذمہ داری تو مجھے سونپے تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے جب یہ بات کہی، ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ خط لے کے جا، یہ مزید فوج لے کر جا، اس سے کہنا یا تو جنگ کر یا تو فوج میرے ہاتھ دے، اور حسین کا بھی سر کاٹ اور عمر بن سعد کا بھی سر کاٹ، اور دونوں سر میرے پاس بھیج دے۔ جب وہ شمر آیا، شمر کے بدن پر سفید داغ تھا، حضور نے اس کو چتکورا کتا فرمایا حدیث میں، لیکن اس کی رشتہ داری حضرت ام البنین کے ساتھ، جیسے کزن ہوتی ہے چچا بابا میں جو رشتہ داری ہوتی ہے، یہ ام البنین جو تھی یعنی مولا عباس کی امی، یہ رشتے میں شمر کی پھوپھی لگتی تھی۔ تو ابن زیاد کو شمر نے کہا کہ ابن زیاد میں جا رہا ہوں لیکن میرے 5 پھوپھی زاد بھائی حسین کے ساتھ ہیں، تو میں ان سے نہیں لڑوں گا، میں ان کی امان لکھ دے کہ ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، میں ان کو بچا لوں گا۔ 5 بیٹے تھے ام البنین کے حضرت امام حسین کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے
حضرت جعفر ابن علی، اسی طریقے سے عمر ابن علی اور حضرت عون ابن علی، نام مختلف کچھ مقامات پر تبدیل ہیں، لیکن 5 بیٹے ام البنین کے تھے۔ بلکہ وہ حضرت ام البنین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا اصل نام ہے فاطمہ، ان کا اصل نام فاطمہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کا بھی نام فاطمہ ہے۔ تو چونکہ سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد انہوں نے نکاح کیا تھا ام البنین سے، یعنی فاطمہ سے، ٹھیک؟ تو فاطمہ نے پہلی شب میں کہا کہ علی آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، میں کل تک فاطمہ تھی، اب فاطمہ نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا میرا کوئی نام آپ دوسرا رکھ دیں۔ 2 وجہ ہے۔ نمبر 1 کہ اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے تو یہ جو آپ کے 2 شہزادے حسن اور حسین ہیں، اور یہ جو آپ کی شہزادی 2 زینب اور ام کلثوم ہے، تو ان کو اپنی ماں جو دنیا سے تشریف لے گئی ہے ان کی یتیمی کا داغ ان کے دل پر اور زیادہ ہو جائے گا۔ جب فاطمہ کہو گے تب ان کے دل پر داغ یتیمی تازہ ہوگا۔ واللہ میں نہیں چاہتی کہ جسے رسول اللہ نے اپنے بیٹے کہے میں ان کو یتیمی کا داغ جو ہے اللہ پر تازہ ہونے دوں۔ یہ شہزادے میرے ہونے والے بچوں سے زیادہ اہم ہیں۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا پھر ہم تمہیں فاطمہ نہ کہیں، اس کی وجہ دوسری وجہ یہ کہا انہوں نے کہ فاطمہ بنت محمد تھی اور وہ رسول اللہ کی شہزادی تھی، کنیز کبھی شہزادی کے برابر نہیں ہوتا۔ یہ فرمایا آپ نے، کنیز کبھی شہزادی کے۔ تو مولا علی کی زبان سے نکلا پھر اسی فاطمہ کی دعا سے، جب انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے دعا کی تھی کہ علی میرے بعد اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے۔ یہ دعا کی تھی سیدہ نے دنیا سے جاتے ہوئے، جب میرے بعد آپ دوسرا تیسرا نکاح کریں تو اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹوں کا باپ بنائے۔ مولا علی نے کہا کیوں؟ اور کہا بہادر بیٹوں کا باپ بنائے۔ کہا اس لیے کہ جب میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، کربلا میں اکیلا حسین رہے گا تو وہ آپ کے بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے۔ تو آپ نے فاطمہ نے دعا کی تھی، اس لیے تمہاری کنیت ام البنین رکھی جاتی ہے، یعنی بیٹوں کی ماں، تم بیٹوں کی ماں رہو گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 بیٹے دیے۔ اسی لیے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کم و بیش 12 سے زیادہ بیٹے ہوئے بعد میں، اور 15 سے زیادہ بیٹیاں ہوئی مولا کائنات سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد، وہ ایک الگ سی تفصیل ہے۔ تو یہ ام البنین ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جس سے رشتہ تھا شمر کا۔ تو شمر نے ابن زیاد سے کہا کہ تم امان نامہ لکھ دو تاکہ میں ان کو ہٹا لوں حسین سے۔ شمر نے جب یہ بات رکھی اس نے لکھ دیا کہ ان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ شمر آیا تو پہلے یہی کہا عباس کدھر ہے، محمد کدھر ہے، عون کدھر ہے، جعفر کدھر ہے، عمر کدھر ہے، وہ 5 نام اس نے لیے۔ جب یہ آئے تو کہا تم میری پھوپھی کے بیٹے ہو، میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں، تم سے جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا تو حسین سے ہوگا۔ مولا عباس نے کہا تجھ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی لعنت، محمد الرسول اللہ کے بیٹے کو ذبح کرے گا اور ہم ان کے بعد زندہ رہیں گے۔ واللہ حسین کے بعد ایک دن کی زندگی ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم جیئیں گے تو حسین کے ساتھ جیئیں گے اور مریں گے تو حسین کے ساتھ مریں گے۔ یہ تھی غازی عباس کی وفا، اور میں اس پر آج ذکر کروں گا اگر ان کی شہادت تک ہم پہنچے، اگر وقت میں برکت گنجائش رہی تو ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین علی جدی والی سلام، اب 2 تاریخ سے 6 تاریخ آ گئی، اور پھر یہ سب معاملہ ہوا۔ شمر آیا اور اس نے آنے کے بعد عمر بن سعد سے کہا یا تو لڑو یا تو میرے ہاتھ میں کمان دو، میں تمہیں بھی قتل کروں گا ان کو بھی قتل کروں گا، اور ایسا ایسا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو رہے کی حکومت چاہیے۔ تو کہا پھر کل سے، بلکہ اس نے کہا ابھی سے پانی بند کر دو، پانی نہیں جانا چاہیے۔ اسی میں بات ہوئی، گفتگو بھی بہت طول ہوئی، خطوط آتے جاتے رہے، بالآخر 7 محرم کو ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ سب حقائق
اور معتبر حقائق ہیں۔ امام عرش مقام پر اور ان کی اولاد پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا، کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ اگر ہم ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان سے جنگ کریں گے تو یہ ٹک نہیں سکیں گے ہمارے سامنے۔ اور حیرت ہے 72 لوگ ہیں، 72، جس میں بوڑھے بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ بوڑھے بھی ہیں، علی اصغر جیسے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ ان 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے دگنا تگنا نہیں بلکہ اس کا 100 درجہ زیادہ بھی نہیں۔ اگر 72 کو مزید 100 سے کرے تو 72 100 ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے 100 درجہ زیادہ بھی نہیں بلکہ 22,000 کا لشکر۔ کوئی ایسی جگہ آپ مثال آپ کو نہیں ملے گی 72 کے مقابلے میں، جس میں بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، اور پانی بھی بند کر دیا، ساقی کوثر کے نواسوں پہ پانی بند کیا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ بہرحال 7 محرم سے لے کر کے پھر 9 محرم تک مزید مذاکرے ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ وہ یہی کہتے تھے یا تو لڑو یا تو بیعت کرو، امام کہتے تھے نہیں۔ اس درمیان میں امام نے 3 باتیں کہی۔ فرمایا میں نہ جنگ کے ارادے سے آیا ہوں، نہ خود اپنی مرضی سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں۔ اور جو سامنے لوگ تھے ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھ کے بلائے تھے، آپ نے خط بھی دکھائے، نام لے کر کے بتایا کہ تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا، تو نے نہیں لکھا تھا، تو نے نہیں لکھا تھا۔ وہ سب یزید کے خوف سے اور دولت کی اور مال کی لالچ میں سب مکر گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ امام علی مقام نے فرمایا 3 باتیں میری سن لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو۔ نمبر 2، میں کسی اجنبی علاقے میں چلا جاتا ہوں، کسی سرحدی علاقے میں، کسی اجنبی علاقے میں جہاں کوئی تمہاری خلیف یعنی کہ تمہاری بادشاہت کی بو باس وہاں نہ ہو، میں اس علاقے میں چلا جاتا ہوں، وہاں رہوں گا۔ یا پھر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ ایک کام کرو، مجھے ملک شام سیدھا جانے دو، میں ڈائریکٹ بات یزید سے کرتا ہوں کہ وہ کیسے میری بیعت کا حقدار ہو گیا، میں اس سے گفتگو خود کر لوں گا، ٹھیک۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو سرحد اور علاقے کی دوری کی جو بات ہے، اس میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان چلے جانے دو، میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا۔ جب یہاں پر میں پہنچتا ہوں تو میرا دل مچلتا ہے کہ حسین کی نگاہیں اس وقت میں یہ ہندوستانیوں کے عشق کو محسوس کر رہی تھی کہ جو نام پر اتنا قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ ذات پر کتنا قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میرے امام نے گویا کہ ان کی زبان پہ نام آ گیا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو ان کی زبان پہ نام آ جانا ہی ہمارے ہندوستان کی معراج ہے۔ اور ہم کہتے ہیں مولا اگر واقعی آپ تشریف لے آتے، میرے مولا اگر واقعی آپ تشریف لے آتے تو آپ دیکھیں، ارے آپ کے بعد تو آپ کا شہزادہ آیا، خدا کی عزت کی قسم، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کسی بھی بڑے بزرگ کی مزار پر اتنے پھول نہیں چڑھتے جتنا ہندوستان میں غریب نواز کے مزار پہ چڑھتے۔ کم و بیش ہر بڑی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی ہے، لیکن میں نے کہیں اتنے پھول چڑھتے نہیں دیکھے۔ بغداد معلیٰ گیا غوث اعظم کے یہاں، میں نے وہاں بھی اتنے پھول چڑھتے نہیں دیکھے۔ خود کربلا گیا، میں نے وہاں بھی یہ مزاج نہیں دیکھا۔ لیکن ہندوستان میں میرے خواجہ کی چوکھٹ ایسی ہے کہ دن میں کئی مرتبہ لوگوں کو دروازہ بند کر کے پھول ہٹانا پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا میرے مولا جب تیرے بیٹے کی اتنی عزت کرتے ہیں، اگر آپ آ جاتے تو ہند والوں کی عزتوں کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نہیں آئے، اس کا دکھ ہے، مگر اس پہ شکر بھی ہے، آپ نے اپنے شہزادوں کو بھیجا۔
کوئی کم نہیں ہے یہاں. غریب نواز امام حسین کے شہزادے، غریب نواز کی شکل میں امام حسین ہمارے یہاں ہے. محبوب الہی امام حسین کے شہزادے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی امام حسین کے شہزادے، صابر کلیر امام حسین کے شہزادے، قطب الدین بختیار کاکی امام حسین کے شہزادے، بندہ نواز گیسو دراز امام حسین کے شہزادے، ہمارے مرشد سرکار صاحب البرکات امام حسین کے شہزادے، وارث دیوا امام حسین کے شہزادے. یہ سارے شہزادے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں جتنے شہزادے حسین کے ہمارے ہندوستان میں ہیں، جن کے گنبد چمک رہے ہیں، تو گویا کہ مولا حسین کا فیضان اور ان کے فیض و برکات ہم پر یوں ہی واہ ہے الحمدللہ، اور یہ جاری رہے گا. تو امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی یہ تجویز بھی انہوں نے رد کر دی، اور اچانک امام علی مقام 9 محرم کو دوپہر کے وقت خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، تلوار پر، اور رکھ کر کے آپ نے یوں تھوڑی، یہ تھوڑی کہتے ہیں اس کو، یوں تھوڑی ایسے تلوار پہ رکھی تھی، اور آپ کی آنکھ لگ گئی. جب آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے دیکھا کہ نقارہ بج رہا ہے. آنکھ کھلی تو پوچھا عباس کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا حضور وہ جنگ کا نقارہ بج رہا ہے، وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا ہوا؟ سیدہ زینب نے پوچھا، کہا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. نانا جان کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا دیکھا کتنا ستاری آپ کی امت، آپ کی امت مجھے کتنا ستاری. سرکار نے میں حسین صبر کرو، بس کل کی بات ہے، کل تم ہم سے آ کر مل جاؤ گے. سیدہ زینب رو پڑی. بھائی کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بہن صبر کرو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے. بالآخر امام نے فرمایا ان سے کہو آج 9 محرم ہے، آج ہم جنگ نہیں کریں گے. اگر ان کو جنگ کرنے کا شوق ہی ہے تو وہ آج کی رات ہمیں دے دے. آج کی رات شب عاشور ہے، ہم زندگی کی آخری رات عبادت کر کے گزارنا چاہتے ہیں. بہت ہمیں عبادت کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. تسبیح، تلاوت، ذکر، اذکار، آنسوؤں کی سوغات جو ہمارے خاندان کا طریقہ وطیرہ ہے، ہمیں ایک رات عبادت کے لیے دے دو. وہ ایک رات ان سے عبادت کی مہلت لے لی اور کہا کہ کل دیکھا جائے گا. اور پھر وہ 9 محرم کا سورج غروب ہوا فرات کے کناروں پر، اور 10ویں کا چاند گویا کہ طلوع ہو گیا کربلا کے ریگزاروں پر. امام نے سارے خیموں کو قریب قریب کر دیا. عشاء کی نماز ہوئی. عشاء کی نماز کے بعد امام نے فرمایا سب سے کہ سب میرے خیمے میں آ جاؤ. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں، اور میری گزارش ہے جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں تو مجھے تھوڑا سا دل پر بوجھ لگ رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ بیٹھ سکتے ہوں، اچھا جگہ کیچڑ ہے اور بیٹھ ٹھیک ہے. بہرحال تو ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. ایک بار نبی اور آل نبی پر درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. امام نے فرمایا سب لوگ میرے خیمے میں آ جاؤ. اب آگے کی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، امام نے ایک رات عبادت کے لیے لی دشمنوں سے کہ مجھے ایک رات دے دو تاکہ میں اور میرے ساتھی عبادت کریں. اور میری قوم کا حال یہ ہے کہ حسینی کہلا کر اسی شب میں لوگ خرافات کرتے ہیں اور لوگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہوگی اور جا کر بھی انہوں نے نہیں پڑھنا ہے. عاشورہ کی فجر بھی انہوں نے بستر پہ ہی گزارنا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. آپ کربلا ہر سال سنتے ہیں، بدلتے کیوں نہیں، تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ کسی مفکر نے کہا تھا کربلا تو انقلاب کا نام ہے، پھر کربلا سن کر انقلاب آتا کیوں نہیں، بدلتے کیوں نہیں؟ وہی برائیوں میں، وہی جرائم میں، وہی بے نمازی پن میں، وہی نظروں کی گندگی میں، وہی حرام لقمے میں، وہی جو ہے
اللہ رسول کی نافرمانی میں نہیں، ہمیں بدلنا ہوگا۔ نیت کرو، امام علی مقام کی روح اقدس سے مدد طلب کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے، ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے امام نے فرمایا سب لوگ میرے خیمے میں جمع ہو جائیں، سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد امام نے چراغ گل کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ جب میرے امام نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھانے کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا۔ لوگ خطبے کے وقت چراغ جلاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے تو چراغ جلاتے ہیں، میرے مولا نے اس وقت چراغ بجھا دیا، یہی شب تھی۔ اور چراغ بجھا کر میرے مولا نے فرمایا امام حسین نے کہ جیسے وفادار ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے وفادار ساتھی ملنا آگے کے بعد مشکل ہے۔ جو تم نے وفا کی وہ قابل احترام ہے۔ میں بھوکا رہا، تم میرے ساتھ بھوکے رہے، میں پیاسا رہا، تم میرے ساتھ پیاسے رہے، میں نے تکلیفیں اٹھائی، تم نے سفر کی صعوبتیں اٹھائی، اور اب جنگ کے سوا کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آتا، اب جنگ ہی جنگ ہے۔ اور سن لو، انہیں آپ لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، انہیں تکلیف حسین ابن علی سے ہے۔ مجھے جب وہ مار دیں گے، اپنی مراد پوری کر لیں گے، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیں گے، تو اس کے بعد وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور ان کو کسی سے کوئی لینا دینا یا اعتراض نہیں ہوگا۔ بس چراغ اس لیے بجھایا ہے کہ اندھیرے میں آپ میں کا ایک ایک میرا ساتھی، میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑے، جیسے کہ کوئی بندہ میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی بندہ میرے قاسم کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی بندہ میرے اون کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی بندہ میرے محمد کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی بندہ میرے جعفر کا ہاتھ پکڑ لے، ایسے ہی ہر ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ۔ چراغ اس لیے بجھایا ہے کہ اگر تم جاؤ گے تو اجالے میں تمہیں شرمندگی ہوگی، تو بجھا اس لیے دیا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور تم سب یہاں سے نکل جاؤ۔ تم جاؤ گے تو یہ تم سے کوئی باس پرس نہیں کرو گے، ان کی اپنی مراد مجھے قتل کر کے پوری ہو جائے گی، اور میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں طلب کرتا۔ بہت دیر تک امام یہ بات کہہ کر روتے رہے، آنسو نکلتے رہے، اور خیمے میں سسکیوں کی آواز بلند ہوتی رہی۔ اللہ اکبر! اب خیمے سے کون جاتا ہے کون رہتا ہے، یہ کیا بات تھی؟ کیونکہ جان بچانی تھی، مال بچانا تھا۔ اللہ اکبر! کون کون گیا کون کون نہیں گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہوئی، البتہ جب بہت دیر گزر گئی اور سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، اب اندھیرے میں اندازہ تھا کہ کون رہا کون گیا، لیکن امام کی ایک آواز بلند ہوئی، صبح صادق سے قریب، عباس چراغ روشن کرو، عباس چراغ جلا دو۔ اللہ اکبر! آخر یہ کیوں کہا کہ عباس چراغ جلا دو؟ یہ کیوں کہا؟ حسین کو بھی عباس کی وفا پر اتنا یقین تھا کہ کوئی جا تو سکتا ہے مگر عباس جا نہیں سکتا، اس لیے کہ عباس چراغ جلا دو۔ اور پھر جب میں کربلا کو پڑھتا ہوں، احد کو پڑھتا ہوں، کربلا کو پڑھتا ہوں، بدر کو پڑھتا ہوں، احد کو پڑھتا ہوں، خندق کو پڑھتا ہوں، کربلا کو پڑھتا ہوں، خندق کو پڑھتا ہوں، احد کو پڑھتا ہوں، کربلا کو پڑھتا ہوں، کربلا کے بعد جو بھی جنگ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ احد میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا، حنین میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا، اللہ اکبر، خندق و خیبر میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا، کربلا میں وہی کردار حسین کے ساتھ عباس ابن علی کا تھا۔ یہ عباس ہے، غازی عباس، اللہ ان کے مزار پر رحمتوں کی برسات کرے۔ فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ عباس نے چراغ جلایا، داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ مولا نے دیکھا کوئی نہیں گیا، کرسیوں کے لیے دوڑ بھاگ نہ کریں، ذکر بہت بڑی ہستی کا ہو رہا۔ ایک بار خاموشی سے لے لیں، بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں، جلدی کریں، انتظامیہ بھی جلدی، بلکہ اب تو بیان بھی ختم ہونا چاہیے، زیادہ وقت تو تھوڑی رہ گیا۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ
वसहबिही वबारिक वसल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। फिर दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सलात व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सलात व सलाम अलैका या जद्दल गौस सकलैन। अब तवज्जो करें, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। इमाम से कहा, इमाम क्या हम आपको छोड़ के चले जाएं? आप यही कहना चाहते हैं? आपको छोड़ के मौत के मुंह में जाएं? आपको छोड़ के जाएं? हम कूफा वाले, हम मदीने वाले, कूफा वाले नहीं हैं। हम आपको कैसे छोड़ें? वल्लाह हुसैन मरेंगे तेरे साथ, जिएंगे तेरे साथ, क़यामत के दिन उठेंगे तेरे साथ, बल्कि तेरे बाद जो जिंदगी, उस जिंदगी पे हम जो है वो जीना नहीं चाहते, उसमें उस जिंदगी पे मिट्टी डालते हैं। और अगर आपको छोड़ के जाएं तो क़यामत के दिन आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे कि हम आपको छोड़ के भाग गए थे? सैयदा ज़हरा को मुंह क्या दिखाएंगे? अरे जिंदगी तो कभी भी खत्म होने वाली है, जिंदगी कभी भी खत्म होने वाली। इससे बढ़कर जिंदगी क्या है जो हुसैन के कदमों पर निसार हो जाए। जब भी मैं करबला जाता हूं तो मैं उनको देख करके, उनके मज़ारात देख करके मुझे ख्याल आता है, उन्होंने कहा था हुसैन जिएंगे तेरे साथ, मरेंगे तेरे साथ, उठेंगे तेरे साथ। अल्लाह अकबर। इधर रोज़े हुसैन है और हुसैन पाक के कदमों में अल्लाह अकबर ओ सारे शहीद सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हुसैन के साथ उन्होंने वफा किया, लेकिन मौला हुसैन ने उनके साथ क्या वफा किया कि वो जीते जी हुसैन को नहीं छोड़ते, और बाद शहादत आज हुसैन उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मैदान करबला के अंदर आज भी वो सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और फिर बल्कि हालत ये है, लोग फातिहा पहले उनके यहाँ पढ़ते हैं, बाद में मौला हुसैन के कदमों में जाते हैं। ये उनकी शान है, ये उनका मुकाम है। अल्लाह अकबर। वफा ने सबको बुलंद किया है, वफा ने सबको बुलंद किया है। काश इंसान के अंदर वफा पैदा हो। अगर इंसान वफादार हो जाए तो वो फरिश्तों से बेहतर हो जाता है, और अगर इंसान बेवफा हो जाए तो कुत्तों से भी गैर गुजरा हो जाता है। इसलिए इंसान को वफा होनी चाहिए अपने मजहब से, अपने मसलक से, अपने रिश्ते से, अपने दोस्तों से, अपने पेशे से, अपने अंदाज से, अपने मुल्क से, हर जगह वफा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम को ये बात कही गई, इमाम ने कहा अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर दे। कोई उठकर न गया, और अब सुबह सादिक का वक्त आ गया, फजर का टाइम शुरू हो गया। फजर का टाइम था, रोजाना नमाज का टाइम होता था। कोई भी अजान देता था, इमाम नमाज पढ़ाते थे, कोई भी अजान देता था, मुअज्जिन बदलते रहते थे, हर एक को अलग अलग बारी दी जाती थी। लेकिन आज इंतखाब किया है, आज फजर की अजान कोई और नहीं देगा, शहजादा अली अकबर देंगे, हम शबी पैगंबर देंगे, हुसैन पाक के बड़े शहजादे इमाम अली अकबर अजान देंगे फजर की। और उसके बाद तारीख गवाह है, अली अकबर ने जिनकी सूरत, जिनकी सीरत, जिनकी आवाज रसूलुल्लाह से बहुत मुशाबे थी, उन्होंने अजान शुरू की। करबला का गोया के चप्पा चप्पा गूंज गया होगा अली अकबर की फजर की अजान से। अली अकबर ने फजर की अजान दी। अल्लाह अकबर। जवान बेटे की आखिरी अजान सुनकर बाबा के वजूद पर क्या कैफियत तारी हुई होगी, इसका जिक्र मैं करने से कासिर हूँ। और फिर इमामों का इमाम, इमामुल अइम्मा मेरे हुसैन इब्न अली ने फजर की नमाज 10वीं मुहर्रम की पढ़ाई। ये जमात के साथ इमाम हुसैन की और उनके काफिले की आखिरी नमाज थी। पता नहीं पूरी रात इबादत करके, तस्बीहात तहलीलात करके, तस्बीह और तहलील करके, क़िरात करके, कुरान पढ़ के उनको क्या लुत्फ, क्या सुरूर आया, क्या कैफ आया, ये वो जाने। लेकिन आखिरी सजदे में, तिलावत में, सजदे में, रुकू में और अजान में क्या कैफ, क्या सुरूर आया, उनकी पेशानियों ने कैसी लज्जतें ली, कैसे सुरूर उठाए, वो जानते हैं। और जब सुबह हुई तो सुबह के बाद फिर अल्लाह अकबर 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी का खून शाम सूरज करबला की धरती पर तुलू हुआ।